بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کلاسیفیکیشن سسٹمز، اور اس میں ہم نے ڈسکس کیا ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، کہ جس میں دو کنگڈم ہیں، ایک اینیمل کنگڈم اور ایک کنگڈم پلانٹی۔ اور اس میں پھر ہم نے یہ کل اسٹڈی کیا کہ جو ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، اس پر کچھ بیالوجسٹ ان کو آبجیکشن تھے، تو وہ آبجیکشن کل ہم نے ڈسکس کیے۔ تو آج ہم اسی کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ارنسٹ ہیکل، ایٹین 66۔ تو ارنسٹ ہیکل اس نے پرپوزڈ کنگڈم پروٹسٹا، تو اس نے کنگڈم پروٹسٹا پرپوز کیا جگریننا لائک آرگنزمز، اینڈ بیکٹیریا۔ کیونکہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو جگریننا ہے اس میں اینیمل لائک کریکٹر بھی پائے جاتے ہیں اور اس میں پلانٹ لائک کریکٹر بھی پائے جاتے ہیں، اس لیے جگریننا کو نہ تو مکمل طور پر کنگڈم پلانٹی میں ہم رکھ سکتے ہیں اور نہ اس کو کنگڈم جو اینیمیلیا ہے اس میں پلیس کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ارنسٹ ہیکل نے سب سے پہلے 1866 میں ایسے جانداروں کے لیے جن میں اینیمل اور پلانٹ لائک کریکٹر موجود ہوں، ان کے لیے ایک کنگڈم پرپوز کیا جس کا نام کنگڈم پروٹسٹا رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بیالوجسٹ، اس کا نام چیٹن تھا، چیٹن 1937۔ اس نے ٹو ڈفرینشیٹنگ ٹرمز پرپوز کی، ایک اس کو پرو کیریوٹیک اور دوسرا یوکیریوٹیک۔ یہ ٹرمز سب سے پہلے چیٹن نے پرپوز کی۔ پروکیریوٹیک اور یوکیریوٹیک، یہ ٹرمز اس نے استعمال کی چیٹن نے۔ اب اس میں پرو کا جو لفظ ہوتا ہے، پرو کا مطلب بیفور ہوتا ہے، بیفور۔ تو یہ اس کا مطلب جو ہے یعنی بیفور ہوتا ہے، اور کیری آن کا مطلب جو ہے یعنی پرو کا مطلب ہوگا پرو بیفور، اور کیری آن
اس کا مطلب جو ہے وہ نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کو کہا جاتا ہے کیریون۔ اب بیفور نیوکلیس، یعنی نیوکلیس سے پہلے، یعنی جن میں ویل ڈیولپڈ نیوکلیس نہ ہو ان کو پروکیوٹ کہا گیا۔ جیسے اس میں بیکٹیریا آ جاتا ہے، فار ایگزامپل جہاں پر بیکٹیریا آ جائے گا، بیکٹیریا اینڈ بلو گرین ایلجی، بلو گرین ایلجی اس میں آ جاتی ہے، بلو گرین ایلجی۔ تو ان کے لیے پروکیوٹ کی ٹرم استعمال کی گئی، جبکہ یوکیریوٹک، یو کا مطلب ہوتا ہے ٹرو، یو کا مطلب ٹرو ہوتا ہے، کیریون کا مطلب نیوکلیس ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جن میں ویل ڈیولپڈ نیوکلیس موجود ہو، یعنی ایسا نیوکلیس جس کی نیوکلیئر میمبرین موجود ہو اور وہ سائٹوپلازم سے، یعنی اس کا جو مٹیریل ہے وہ سائٹوپلازم سے سیپریٹ ہو جائے، اس کو یوکیریوٹک کا لفظ استعمال کرتے ہیں آج کل۔ تو اس نے یوکیریوٹک کی ٹرم سب سے پہلے استعمال کی ای چیٹن نے 1937 میں، کیونکہ اوپر جو آبجیکشن ریز کیے گئے تھے ان میں یہی تھے کہ جو جگرینہ لائک آرگنزمس ہیں ان کو کسی بھی کنگڈم میں نہ تو مکمل طور پر پلانٹی میں رکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا جا سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے کنگڈم پروٹسٹا پرپوز کیا گیا ارنسٹ ہیکل کی طرف سے۔ اور دوسرا آبجیکشن یہ تھا کہ ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں پروکیوٹ اور یوکیریوٹ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ اب کچھ بیالوجسٹ ان کا ڈس ایگری تھے کہ جو فنگس ہے اس کو کنگڈم پلانٹی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ فنجائی جس میں یسٹ آ جاتے ہیں، بریڈ مولڈ آ جائے گا، بریڈ مولڈ، اور مشروم آ جاتے ہیں، مشروم جس کو کھمبی کہتے ہیں، کہ فنجائی جو ہے یہ پلانٹ کے ساتھ ریزمبل نہیں کرتے، اس لیے ان کو پلانٹ سے علیحدہ کیا جائے۔ اور اس کی جو ریزنز انہوں نے ڈسکس کی ان میں ایک یہ تھا کہ جو فنجائی ہے ان میں فوٹوسنتھسس کا عمل نہیں ہوتا، کہ یہ ناٹ آٹوٹرافک، یہ آٹوٹرافک نہیں ہوتے، ان میں فوٹوسنتھسس کا عمل نہیں ہوتا، یہ اپنی خوراک خود پریپیئر نہیں کر سکتے، تو یہ ہیٹروٹراف ہے۔ کیا ہے؟ ہیٹروٹراف۔ تو یہ ہیٹروٹراف ہیں جو اپنی خوراک سمپل انآرگینک مٹیریل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ان کو ہیٹروٹرافک کہا جاتا ہے۔ اب جو ہیٹروٹرافک ہیں یہ اپنی انرجی اور اسٹرکچرل مٹیریل، انرجی اینڈ اسٹرکچرل مٹیریل، اسٹرکچرل مٹیریل یہ حاصل کرتے ہیں by the process of decomposition، کہ یہ ڈیکمپوزیشن کا عمل پرفارم کرتے ہیں، یہ ڈیڈ باڈیز کو ڈیکمپوز کریں گے اور ان سے سمپل مالیکیولز حاصل ہوں گے جن کو یہ ابزارب کر لیتے ہیں، جن کو یہ ابزارب کر لیتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا جو موڈ آف نیوٹریشن ہے، موڈ آف
نیوٹریشن ایبزارپشن ہے، ایبزارپشن یعنی یہ اپنے سراؤنڈنگ سے فوڈ مٹیریلز کو ایبزارب کرتے ہیں. جیسے یہ ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں، ڈیکمپوزر یہ کہتے ہیں کہ مثلاً اس طرح سے فوڈ مٹیریل ہے، اس پر یہ انزائم خارج کریں گے، انزائم سیکریٹ کرتے ہیں، انزائم ڈیکمپوزر تو یہ انزائم خارج کرتے ہیں جس سے یہ جو خوراک ہے اس کے جو کمپلیکس آرگینک مالیکیولز ہیں یہ کنورٹ ہو جائیں گے سمپل آرگینک مالیکیول میں، سمپل آرگینک مالیکیول میں کنورٹ ہو جائیں گے، اور ان سمپل آرگینک مالیکیولز کو فنگس جو ہے یا جو ڈیکمپوزر ہوتے ہیں یہ اس کو ایبزارب کر دیتے ہیں، ایبزارب کر دیں گے. تو اس طرح سے جو فنجائی ہیں یہ پلانٹس اس لیے ڈفر کرتے ہیں کہ پلانٹس آٹوٹرافک ہوتے ہیں جبکہ یہ ہیٹروٹرافک ہیں. حالانکہ فنجائی اور پلانٹس میں یعنی ریزیمبلنسز موجود ہیں، لیکن ان ریزیمبلنسز کے باوجود ان میں جو بنیادی ڈفرینس ہے وہ موڈ آف نیوٹریشن کا ہے کہ پلانٹ آٹوٹرافک ہیں جبکہ یہ ہیٹروٹرافک ہیں. یہ خوراک کو ایبزارب کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں اپنے سراؤنڈنگ میڈیا سے. اس لیے فنگس کو، فنجائی کو پلانٹ سے علیحدہ کر دیا گیا اور اس کے لیے ایک نیا کنگڈم پرپوز کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا کنگڈم فنجائی. تو اس کو کنگڈم فنجائی کا نام دیا گیا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ آج کل جو سسٹم رائج ہے وہ ہے 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، سسٹم آف کلاسیفیکیشن. اب یہ جو 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے اس کو ڈیولپ کیا، proposed by رابرٹ وٹاکر 1969. تو اس کو 1969 میں رابرٹ وٹاکر اس نے پرپوز کیا اور اس کے لیے جو بیسس تھیں، بیسس فار 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، 5 کنگڈم سسٹم. یعنی کس بنیاد پر رابرٹ وٹاکر نے 5 کنگڈم ڈیولپ کیے. اب اس میں ایک تھا 3 لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن، 3 لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن، جہاں پر سیلولر آرگنائزیشن کے 3 لیول ان کو سامنے رکھا گیا. وہ 3 لیول کون کون سے ہوں گے؟ یونی سیلولر، ملٹی سیلولر، پروکریوٹ اور یوکریوٹ. پروکریوٹ اور یوکریوٹ یعنی یونی سیلولر، ملٹی سیلولر، پروکریوٹ اور یوکریوٹ، یہ 3 لیول. کہ یونی سیلولر، ملٹی سیلولر،
ملٹی سیلر اور پروکیوٹک اور یوکریوٹک. پروکیوٹک اور یوکریوٹک. اور دوسرا اس میں وہ تھا موڈ آف نیوٹریشن. موڈ آف نیوٹریشن جن میں موڈ آف نیوٹریشن اس کی بنیاد پر مثلاً فوٹوسنسس، سیکنڈ ایبزارپشن اور تھرڈ انجیکشن. اب جن میں فوٹوسنسس کا پروسیس ہوتا ہے اور وہ ملٹی سیلولر ہوں، فوٹوسنسس کا پروسیس ہوتا ہو، وہ آٹوٹراف ہوں، تو ان کو کنگڈم پلانٹی کا نام دیا گیا. کنگڈم پلانٹی کا نام دیا گیا. اور جن میں ایبزارپشن ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، ان کو کنگڈم فنجائی میں رکھا گیا. کنگڈم فنجائی میں رکھا گیا. اور جن میں انجیکشن ہوتی ہے، یعنی جو خوراک کو انگلف کرتے ہیں، جو خوراک کو نگلتے ہیں، ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا گیا. اینیمیلیا. اس طرح سے 3 کنگڈم اس طرح سے ڈیولپ ہوئے موڈ آف نیوٹریشن کی بنیاد پر. اب ایک کنگڈم 3 لیولز آف سیلولر آرگنائزیشن اس میں ہے، جس کو ہم مونیرا کہتے ہیں. مونیرا. اب مونیرا میں ان جانداروں کو شامل کیا گیا جو پروکیوٹک تھے. جو پروکیوٹک ہیں ان کو کنگڈم مونیرا کا نام دیا گیا. اور وہ جاندار جو نہ تو کنگڈم پلانٹی میں آتے ہیں، نہ وہ کنگڈم فنجائی میں آتے ہیں مکمل طور پر، اور نہ وہ کنگڈم اینیمیلیا میں آتے ہیں، ان کو کنگڈم پروٹسٹا اس میں رکھا گیا. کنگڈم پروٹسٹا میں رکھا گیا. جیسے جگلینا ہے کہ جس میں اینیمل لائک کریکٹر بھی موجود ہیں، پلانٹ لائک کریکٹر بھی موجود ہیں، تو ان کو پروٹسٹا میں رکھا گیا. اس طرح سے یہ 5 کنگڈم ڈیولپ ہو گئے. تو دوبارہ سن لیں کہ 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن یہ رابرٹ وٹکر نے 1969 میں پرپوز کیا، اور آج کل یہی سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. اور اس کی بنیاد کیا تھی، بیسس کیا تھی، کس بنیاد پر 5 کنگڈم بنائے گئے؟ اس میں ایک تھا 3 سیلولر لیولز، جس میں سنگل سیلڈ، ملٹی سیلولر اور پروکیوٹک اور یوکریوٹک. اور اس کے بعد دوسرا جو اس میں بیس بنیاد وہ تھا موڈ آف نیوٹریشن. موڈ آف نیوٹریشن میں ایک موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے جس کو ہم انجیکشن کہتے ہیں، خوراک کو نگلنا. ایک ہے فوٹوسنسس اور تیسرا ہے ایبزارپشن، یعنی جو خوراک کو ابزارو کرتے ہیں، جذب کرتے ہیں. اس طرح سے یہ 5 کنگڈم ڈیولپ ہو گئے، اور اس کو کنگڈم 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن اس کا نام دیا گیا. اب پہلا جو کنگڈم ہے، کنگڈم مونیرا. کنگڈم مونیرا. اب اس میں سنگل سیلڈ آرگنزمس ہیں، یونی سیلولر آرگنزمز ہیں. اس میں سارے کے سارے یونی سیلولر آرگنزم ہیں، یونی سیلولر. اور یہ پروکیوٹ ہیں،
پروکریوٹ کہ ان میں پروکریوٹک سیل پائے جاتے ہیں، ان میں ٹرو نیوکلیس نہیں ہوتا، یہ پروکریوٹ ہوتے ہیں، اور ان میں ایک جو ہے وہ بیکٹیریا آ جاتے ہیں، بیکٹیریا، اور دوسرے ان کو سائنو بیکٹیریا کہا جاتا ہے، سائنو بیکٹیریا، سائنو بیکٹیریا، یا اس کو بلو گرین الگی کا نام دیا جاتا ہے، بلو گرین الگی، اس کو بلو گرین الگی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ کنگڈم منیرہ میں آتے ہیں، یعنی یہ دو جو ہیں یہ کنگڈم منیرہ میں آتے ہیں، باقی جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے یوکریوٹ ہیں، یعنی اس طرح سے جو یوکریوٹ فائلم ہیں وہ 4 ہوں گے، جبکہ پروکریوٹک کنگڈم 1 ہوگا۔ اب کنگڈم منیرہ اور اس کے بعد کنگڈم پروٹسٹا، کنگڈم پروٹسٹا۔ اب کنگڈم پروٹسٹا اس میں زیادہ تر پریڈومیننٹلی یہ زیادہ تر یونی سیلولر ہیں، یونی سیلولر، اور یہ یوکریوٹ ہیں، یوکریوٹک ہیں، یوکریوٹ ہیں، یہ یوکریوٹ ہیں، اور زیادہ تر سنگل سیلڈ ہیں، لیکن اس میں سمپل ملٹی سیلولر آرگنزم بھی موجود ہیں، سمپل ملٹی سیلولر آرگنزم بھی موجود ہیں، سمپل ملٹی سیلولر آرگنزم اس میں موجود ہیں، سمپل ملٹی سیلولر آرگنزم۔ اور وہ ملٹی سیلولر آرگنزم جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو مونیرا سے جو پروٹسٹا سے ڈائریکٹلی وجود میں آئے، تو ان سمپل ملٹی سیلولر آرگنزم کو جو پروٹسٹا سے ڈائریکٹلی وجود میں آئے ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی کنگڈم پروٹسٹا میں شامل کیا گیا۔ اس کے بعد جو تھرڈ کنگڈم ہے، کنگڈم پلانٹی، کنگڈم پلانٹی، تو یہ یوکریوٹ ہیں، یہ یوکریوٹ ہیں، یوکریوٹ، اور یہ ملٹی سیلولر ہوں گے، اور یہ آٹوٹروفک ہوں گے، آٹوٹروفک ہوں گے، سارے کے سارے آٹوٹروفک ہوں گے، اور یہ مومنٹ یعنی لوکوموشن شو نہیں کرتے، ان میں لوکوموشن نہیں ہوگی، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر سکتے۔ ان میں مین چیز سیلولوز ہوگا، کیا ہوگا؟ سیلولوز ہوگا، جیسے فرنز ہیں، فلاورنگ پلانٹس ہیں، فرنز ہیں، فلاورنگ پلانٹس ہیں، فلاورنگ پلانٹس، فر اور موسز، یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں، جبکہ کنگڈم پروٹسٹا میں زیادہ تر سنگل سیل آرگنزم ہیں، جیسے پیرامیسیم ہے، پیرامیسیم اس میں آ جاتا ہے، اس میں امیبا آ جاتا ہے، اس میں جگلینا آ جاتا ہے، یہ سارے کنگڈم پروٹسٹا میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کنگڈم اینیمیلیا، کنگڈم اینیمیلیا۔ اب یہ جو کنگڈم جس کو کنگڈم اینیمیلیا کہتے ہیں، اس میں اینیمل آ جائیں گے، اینیمل یعنی جو خوراک کو انجسٹ کرتے ہیں، جن میں انجیکشن ہوتی ہے، جو خوراک کو نگلتے ہیں اور پھر اس کی
باڈی کے اندر مختلف کیوٹیز کے اندر ڈائجیشن ہوتی ہے، انجیشن ہوتی ہے، اور باڈی کے اندر ویریس کیوٹیز میں ڈائجیشن کا عمل ہوتا ہے ان کیوٹیز، جیسے اسٹومک ہے، اسمال انٹسٹائن ہے، تو وہاں پر خوراک ڈائجسٹ ہوتی ہے۔ اور اینیمل یہ موومنٹ شو کرتے ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکتے ہیں، جیسے ریپٹائلز ہیں، برڈز ہیں، یہ کنگڈم اینیمیلیا میں آ جاتے ہیں، کنگڈم اینیمیلیا میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک کنگڈم جس کو ہم کنگڈم فنجائی کہتے ہیں، کنگڈم فنجائی، تو پانچواں کنگڈم جو ہے وہ کنگڈم فنجائی ہے، کنگڈم فنجائی۔ اب یہ سارے کے سارے زیادہ تر موسٹلی ملٹی سیلر ہوتے ہیں، لیکن اس میں کچھ سنگل سیلڈ بھی آ جاتے ہیں، یونی سیلر جیسے یسٹ ہے، اور باقی یہ سارے کے سارے ملٹی سیلر، اور یہ بھی یوکریوٹ ہوتے ہیں، یوکریوٹ۔ تو پروکریوٹ کے لیے صرف ایک کنگڈم ہے جس کا نام کنگڈم منیرا ہے، اور اس میں بیکٹیریا اور بلو گرین ایلجی آ جاتے ہیں۔ تو یہ یوکریوٹک ہوتے ہیں، یوکریوٹ ہوتے ہیں، اور ان کا ہیٹروٹروف ہے، ان کا موڈ آف نیوٹریشن ایبزارپشن ہوتا ہے، موڈ آف نیوٹریشن، یہ ایبزارپشن ہوگا، موڈ آف نیوٹریشن ان کا ایبزارپشن ہوتا ہے، ایبزارپشن۔ تو جیسے اس کے متعلق پہلے میں نے بتا دیا کہ جو فنگس ہوتے ہیں ان کو ریڈیوسر بھی کہا جاتا ہے، ریڈیوسرز بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ ڈیڈ آرگینک میٹر اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، یعنی انزائم خارج کریں گے، ڈیڈ آرگینک میٹر کی بریک ڈاؤن ہوگی، جس سے سمپل آرگینک مالیکول ڈیولپ ہوں گے، ان سمپل آرگینک مالیکولز کو پھر ایبزارب کر لیا جاتا ہے، یہ اس کا موڈ آف نیوٹریشن ہے۔ اسی لیے ان کو پلانٹ سے سیپریٹ کیا گیا، علیحدہ کیا گیا۔ اور دوسرا جو مین ریجن تھا، ان کی سیل وال میں کائٹن ہوگا، سیل وال کنٹین کائٹن، تو اس کی سیل وال میں کائٹن پایا جاتا ہے، کائٹن، اس کی سیل وال میں کائٹن موجود ہوگا، اور اس میں یہ سارے آ جاتے ہیں، جیسے پہلے میں نے بتایا مشروم آ جاتے ہیں، یسٹ آ جاتی ہے، اور مولڈ آ جاتے ہیں، یہ سارے کنگڈم فنجائی میں آئیں گے۔ تو اس کے بعد لائن، ماگلس، اور کارلین، انہوں نے اس 5 کنگڈم سسٹم کو موڈیفائی کیا۔ تو انہوں نے موڈیفائی کیا اس کو، موڈیفائی 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، تو اس کو موڈیفائی کیا، انہوں نے موڈیفائی کر دیا۔ اور اس کے لیے بیسس، بنیاد کس چیز کو بنایا گیا؟ 3 سیلولر لیولز، 3 سیلولر لیولز، اور دوسرا موڈ آف نیوٹریشن، یہ وہی ہیں جو کہ رابرٹ وٹکر نے استعمال کیے
موڈ آف نیوٹریشن، اور تیسرے نمبر پر انہوں نے سائٹالوجی اسٹڈی آف سیل برانچ ہے بیالوجی کی، جینیٹکس اس کو بھی بیس کے طور پر استعمال کیا، اور چوتھا بیس انہوں نے جو استعمال کیا آرگنیلیز آف سمبیوٹک اوریجن، سمبیوٹک اوریجن، جیسے مائٹوکونڈریا ہے، مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ، مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ، تو ان کے متعلق کہا جاتا ہے، مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے سیل کا حصہ نہیں تھے، یہ سیل کے اندر داخل ہوئے، اور سیل کے اندر داخل ہو کر انہوں نے سیل کے ساتھ ایک ایسوسیشن ڈیولپ کی جس میں دونوں کا بینیفٹ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو، اس کو سمبیوسس کہا جاتا ہے۔ اس ریلیشن شپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سمبیوسس، کہ ایک ایسی ایسوسیشن جس میں دونوں کا نقصان نہ ہو، لیکن اس میں کیٹیگریز مختلف ہوتی ہیں، تو دونوں کا نقصان نہ ہو، صرف فائدہ ہی فائدہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو مائٹوکونڈریا اور کلوروپلاسٹ یہ ایسے آرگنیلیز ہیں جن کا اوریجن سمبیوٹک ہیں، جب یہ سیل کے اندر داخل ہوئے اور سیل کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا اور پھر سیل کا حصہ بن گئے، اور اس کا ایویڈنس بیالوجسٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ ان کا اپنا ڈی این اے ہے، کلوروپلاسٹ کا بھی اپنا ڈی این اے ہے، اور مائٹوکونڈریا کا اپنا ڈی این اے ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے 5 کینگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن اس کو جو ہے وہ چینج کر دیا، اور اب نام انہوں تھوڑے سے انہوں نے چینج کیے، مثلا جو پہلا ہے کنگڈم اس کو پروکریوٹی کہا جائے، پروکریوٹی کا نام دیا گیا، پروکریوٹی، اور دوسرا جو ہے پروٹسٹا، اس کو پروٹوکٹسٹا کا نام دیا گیا، پروٹوکٹسٹا، اور باقی جو ہے ان کے نیم وہی ہیں، کنگڈم فنجائی ہے، کنگڈم اینیمیلیا ہے، کنگڈم اینیمیلیا ہے، کنگڈم فنجائی ہے، اور کنگڈم اینیمیلیا ہے، اینیمیلیا۔ تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیا، تو کارلین شوارٹز اور لائن مارگلس انہوں نے اس کو موڈیفائی کیا 1988 میں، اور جس کے نتیجے کے طور پر جو تھے مونیرا، اس کا نام پروکریوٹی رکھ دیا گیا، اور جو پروٹسٹا تھے ان کا نام پروٹوکٹسٹا رکھ دیا گیا، اور جس چیز کو بنیاد بنایا گیا یہ وہ پوائنٹ ہیں جن کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس کو چینج کیا۔ تو شکریہ، اللہ حافظ۔